جمال الوجود بذكر الإله بنایا. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، ہم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا قیمتی بنایا کہ اس کی ہر نقل و حرکت چاہے عبادت کی لائن سے ہو، معاملات معاشرت کی لائن کے اعتبار سے ہو، یا سوچ کی لائن کے اعتبار سے ہو، اس کا اثر کائنات کی چیزوں کے اوپر پڑتا ہے. آج پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ساری انسانی جگت پریشان ہے. اس میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی پریشان ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا رپورٹ ہے، یونائٹیڈ نیشن کا رپورٹ ہے کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں جیسے فلڈ ہے، ہیریکون ہے، کنٹرول ہے، برف باری ہے، بش فائر ہے، اس میں ہر سال اتنے آدمی مر جاتے ہیں پوری دنیا میں. ولکینو، زلزلہ، سونامی، جتنے ٹیررسٹ اٹیک میں لوگ نہیں. اندازاً انہوں نے 2 ملین کا آنکڑا ظاہر کیا، 20 لاکھ کا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک اور رپورٹ جاری کیا ہے کہ دنیا میں آج کل سب سے بڑی جو مصیبت اور پریشانی انسانوں کو لاحق ہے، خاص کر کے یوروپ اور امریکہ میں، وہ بے چینی، پریشانی، الم، افسوس، گھٹن، ڈپریشن، اینزائٹی، جس سے اتنی ہی ماترا میں لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں. 2 ملین بتائیں، 20 لاکھ لوگ نیچر ڈیزاسٹر میں مرتے ہیں، 20 لاکھ خودکشی کر کے مرتے ہیں. نہیں، سب سے زیادہ یوروپ اور امریکہ میں، جبکہ وہاں لوگوں کو فری کر دیا، فری ہیلتھ، فری ایجوکیشن، کام دھندا نہیں ہے، ان امپلائمنٹ بچہ گورنمنٹ کی طرف سے بنتا، پھر بھی اتنے لوگ مر جاتے. اتنے ہی لوگ شراب نوشی میں مرتے ہیں، 20 لاکھ. یہ مرنے والوں کا آنکڑا ہے. ڈومیسٹک پرابلم جو ہوتا ہے فیملی میں شراب کی وجہ سے، یہ شراب پی کر گاڑیاں چلاتے ہیں، اس میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر انسان کے ہیلتھ کے اوپر جو اثر پڑتا ہے، پھیپڑے گردے خراب ہو جاتے ہیں. اس کی تعداد بھی ان لوگوں نے 20 ملین بتائی. اندازہ لگاؤ لاکھوں کی تعداد میں انسان مر رہے ہیں ان چیزوں کے. سارا فوکس ان کا جا رہا ہے ٹیررزم پر. اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے، اسلام تو پہلے دن سے اس کا مخالف ہے. صرف ہمارے ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے اندر شراب کی وجہ سے سالانہ 6 بلین رینڈ کا نقصان ہوتا ہے. 6 بلین رینڈ کا. اور پوری دنیا میں ایک سال کے اندر میں صرف شراب نوشی خریدنے پر 200 بلین کا خرچہ ہوتا ہے اور اتنا بلین کا نقصان ہوتا ہے. یعنی 400 بلین سالانہ اسی میں چلا جاتا ہے. اسلام نے تمام کا حل بتایا، ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے دین جو دیا ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا ہے. تمام پریشانیوں کا علاج اللہ نے اسی میں رکھا. حضرت یوسف نہ مرکز ہو، اللہ تعالیٰ نے
ایک ایسی شخصیت ہندوستان میں پیدا ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے جو بڑے ہیں اسلاف ہیں کافی ہیں وہ کے حالات سے ہی واقف ہیں. پرسن اور پرسنالٹی ان کے حالات سے ان کی زندگیوں سے جتنی وابستگی ہوگی معلومات ہوگی اتنا پیار ہمارے دل میں بنے گا. دعوت تبلیغ میں لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کی تہ میں اس کی جڑ میں اس کی حقیقت میں اگر اترا جائے تو سے ہم واقف نہیں ہیں. میں کہیں دعوت تبلیغ کے علماؤں سے بھی ملا کارکنوں سے بھی ملا لیکن وہ بھی بس 6 نمبر کے ماتحتی میں جو بیان ہے یہ اب ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کام کی جو باریکی کھولی تھی. یہ وہ زمانہ ہے جب جماعت اسلامی کا ہندوستان میں بڑا دور دورہ تھا. سید ابو الاعلیٰ موجود تھی اس کے سربراہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قدام میں اور قدم میں قدام اور قدم بڑی تاثیر رکھی. آپ اندازہ لگاؤ کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا علی میاں حسنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کے ساتھ وابستہ ہوگی. میں نے واقعی گزرے کہ کوئی معمولی نہیں تھی. مولانا منظور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. مولانا سجاد کے والد صاحب علی میاں تو علی میاں ہی ہے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں. یہ صرف عالم نہیں تھے محقق تھے. محقق کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہماری ماں ہماری بہنیں اس زمانے میں گائے اور بھینس کو دھو کر دودھ لاتی. آج تو وہ برباد لوگ دودھ بیچنے آتے ہیں ہمارے یہاں. آپ کے یہاں معلوم نہیں. ہمارے یہاں بھی بھینسیں تھی گائے تھی بکریاں بھی تھی. ذرا ایک اچھا ماحول تھا. اماں جاتی تھی بڑی بہنیں جاتی تھی دودھ نکال کر لاتی تھی. اب آپ کی یہاں معلوم نہیں ابھی تک کی ٹریڈیشن پرمپرا چالو ہے. سب بیچ کچھ کے ختم ہو گئے. میں آپ کو سرسری عالم سطحی عالم اور محقق کا فرق بتاتا ہوں. جو سرسری ہے ٹریڈیشنلی ہے وہ تو ایسا ہے جیسے گائے اور بھینس کا دودھ نکالا اور رکھ دیا. گائے دودھ دے گی بھینس دودھ دے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت نیچے آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. میں انگلینڈ جاتا ہوں کینیڈا جاتا ہوں نارتھ امریکہ جاتا ہوں آسٹریلیا. وہاں کے لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے ریئلی ویری ہائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. سب سے بڑی خوبی ایسی ہے جن علماء کے بارے میں تم نے نام نہیں سنا ملنے کا اتفاق نہیں ہوا بیٹھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا وہ حضرات وہاں جاتے ہیں. اب ان کی اپنی مجبوری ہے چندے کے لیے جانا پڑتا. تو اللہ نے ان کو ایک موقع دے دیا. ایسی ایسی ہستیاں وہاں آتی ہیں اور یہاں تو صرف آپ کو انڈیا کے علماء ملیں گے. وہ بھی اپنے گجرات کے یو پی کے چند گنے گنے. وہاں تو دنیا بھر سے آتے ہیں. انڈیا سے ہیں پاکستان سے افغانستان سے ملیشیا سے ارمینیا سے افریقہ کے بھی ہیں سودان کے بھی ہیں صومال کے بھی ہیں یورپ امریکہ کے بھی ہیں. ہر ایک کی الگ ایک حیثیت ہو. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے پوٹینشل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک جاگروتی بھی پیدا فرمائی ہے. بچہ بھی چلتے ہوئے دیتے ہیں انگلینڈ میں. عورتیں بھی دیتی مرد بھی دیتے ہیں. چلنے والے اکثر یہ پریفر کرتے ہیں کہ ادھر ادھر جائے اس سے بہتر انگلینڈ جائے یا کینیڈا جائے. ٹریڈیشنل علم سطحی علم اور تحقیق علم میں اتنا بڑا فرق کہ ایک آدمی نے دودھ نکالا دودھ رکھ دی بس بات ختم ہو گئی.
محقق جیسے ہماری مائیں کرتی تھی، دودھ کو گرم کیا 5 منٹ 10 منٹ، تو 5-10 منٹ کے بعد جو دودھ گرم ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ ملائی آتی ہے. آپ نے ملائی کے ملائی آتی ہے. اب ہماری اماں نے، ہماری بڑی بہن نے ملائی نکالی. اب یہ ملائی لے کر آپ گائے یا بھینس کے پاس سے تو وہ سوچے گی یار یہ کیا چیز ہے؟ کہ بھائی یہ تم نے ہی کیا؟ کہا نہیں میں نے دودھ کیا تھا. محقق ایک چیز آتی ہے سامنے، اس پر ایک محنت کرتا، اپنے دل اور دماغ کو اس میں کھپاتا، اسے نتیجے کو نکالتا. پروسیس کہتے ہیں اس کو، پروسیس. دودھ کو گرم کیا، ملائی ایک طرف رکھ، جتنا استعمال کرنا تھا دودھ کا استعمال کر لیا. کسی نے ادرک ہی دی بڑی ڈھونی ہوتی تھی، اب تو وہ نہیں رہی. ڈھونے کے اندر میں دودھ کو ادر کے دیا اور 2-3-4 دن کے بعد دہی بن گئے. اماں نے دہی بنایا، گائے اور بھینس سے دہی نہیں دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد جب ڈھونی بھر جاتی ہے تو اس کو مروڑتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بس مروڑتے ہیں. چھاچھ ایک طرف ہو جاتی ہے، مکھن ایک طرف ہو جاتا ہے. اب 2 چیزیں نکلی، چھاچھ اور مکھن. چھاچھ کے کام میں لے لیا، مکھن کو مکھن کے کام میں لے لیا. پھر اس مکھن کو چھوڑا نہیں، اس کو آگ کے اوپر رکھا، اس کو گرم کیا، بوائل کیا یعنی ٹائم. اگر مکھن نے کہا تو نکلا ابھی سب جی نکلا. اب آپ دیکھو اس پوری چین کو، دودھ سے ملائی، پھر دہی، پھر چبنا، اس کے بعد مکھن اور چھاچھ اور گھی. اب آپ بتاؤ گائے یا بھینس یا بکری یا اونٹنی ان میں سے کوئی بھی ان چیزوں کو ہمیں نہیں دیتی. نہ وہ ملائی دے گی، نہ وہ دہی دے گی، نہ وہ چھاچھ دے گی، نہ وہ مکھن دے گی، نہ وہ گھی دے گی. اور گھی کی بات کا جو کوڑ بچ جاتا ہے اس کو بگرو کہتے ہیں. اس زمانے میں اس کا روٹلا بناتے تھے اور کھاتے تھے. اب یہ بیچارہ بیفق کھانے والی نسبت تو بیچارے کیا چاہتے ہیں. ہم نے دہی بھی کھایا، مکھن بھی کھائی، برابر بگرو کا روٹلا بھی کھایا. اللہ کا شکر ہے وہ ایک زندگی تھی، پیاری زندگی. تو سرسری علم تحقیقی علم میں اتنا بڑا فرق. قرآن اور حدیث یہ پرنسپل ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا مثال کے طور پر دودھ اللہ کے رسول ہمارے لیے چھوڑ کر. اب محققین ہر دور ہر زمانے میں محنت کرتے ہیں، محنت کر کے ایسی ایسی چیز وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے. اب دنیا حیران ہے. تمہیں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے 2 بڑے حضرت گزرے، حضرت الیاس، حضرت یوسف، مولانا انعام، اللہ تعالیٰ نے اس دور اور زمانے میں ان کے دل اور دماغ کے اوپر ایک ایسی بات کو ڈالی، ایسی روحانیت کی توجہ فرمائی، اور انہوں نے اس پر اتنی محنت کی کہ مولانا سید ابو العالی مودودی کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کے کلام میں اور قلم میں زبردست تاثیر رکھی. ایسے واقع کو اس کے ساتھ ہو گئے، وہ کوئی تاریخ ہے، کارگزاری. تو اس کی کئی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں. معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہے، نقل کفر نہ باشد. وہ اپنے اعتبار سے، ماڈرن لائن کے اعتبار سے، لبرل لائن کے اعتبار سے، سائنسی اور تحقیقی لائن کے اعتبار سے اس کی اپنی جگہ. عقائد کے بعض مسائلوں میں جو انہوں نے غلطی کی ہے وہ اس کی جگہ پر ہے، اس کا انکار میں نہیں کرتا اور نہ میں ان کی وکالت کرتا ہوں. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پس منظر میں نے آپ کو دیا، بیک گراؤنڈ آپ کو دیا. وہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، ان کا زمانہ ایک تھا.
حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور مل کر کہا رہے مولانا تم نے تو امت کو ناکارا اپاہج کر دیا، ایب نارمل بنا دیا، ہینڈی کیپ بنا دیا، ہاتھ پاؤں توڑ دیے، کسی کام کے نہیں چھوڑے، بوڑھے بنا دیے، بزدل بنا دیے۔ حضرت الیاس نور اللہ برکت نے پوچھا کہ مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے کہ میں نے امت کو ناکارا کر دی، بیکار کر دی، اپاہج کر دیا، لولا لنگا کر دیا اور کسی کام کا نہیں چھوڑا؟ اس نے کہا اسلام میں اصل جہاد ہے، قاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ ویکون الدین کلہ للہ ان انتم عدنا ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں کہ اللہ کے راستے میں تم کیوں نہیں نکل؟ کتنے آئے جائیں؟ اور جو ماڈرن اور لبرل لوگ ہو گئے وہ تو کل پر ہے کہ کیا بات تو صحیح ہے، اسلام میں اصل تو جہاد ہے۔ ہاں، یہ پوٹا پیسہ لے کر ادھر گھومتے رہتے ہیں، 6 نمبر سے 6 فروٹ فیم ہے، بس 7واں پلیٹ فارم نہیں، 6 پلیٹ فارم پر گھومتے رہتے ہیں۔ ہم سے پوچھ لیا جائے آپ کا جواب واقعی میں یار یہ آدمی جو کہتا بالکل صحیح ہے، صحابہ تلوار لے کر سوتے تھے، ہتھیار لے کر سوتے تھے۔ اب وہ ساری اتنی دلیلیں پیش کر آئے تھے حدیث سے کہ تم نے امت کو باہر کر دیا، بیکار کر دیا، ہینڈی کیپ بنا دیا، ایب نارمل بنا دی، بزدل بنا دی۔ یہ تو آسان ہے، یہ تو عورتیں بھی کر سکتی ہے۔ حضرت نور اللہ برکت نے 2 چیزیں فرمائی کہ مولانا میں اس چیز کو مانتا ہوں، اسلام میں جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ حکم اس وقت کا ہے جب امت قوت میں تھی، طاقت میں تھی۔ سبحان اللہ، ان کا اجتہاد استعمال یقیناً یہ ہے۔ 13 سال تک کی زندگی دیکھو، مسلمانوں میں قوت نہیں تھی تو حکم تھا فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، معاف کرو، در گزر کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم بھیج دے کہ کیا کرنا۔ تو وہ ذوق کا زمانہ تھا، تو ذوق کا حکم تھا فاعفوا واصفحوا۔ ابھی امت کا جو دور ہے، ابھی امت کی جو حالت ہے، یہ ذوق سے گزر رہی ہے۔ ذوق کی صورت میں، ذوق کی حالت میں ذوق والا حکم ہوگا۔ تو ہم نے جو کام شروع کیا ہے تو مکی زندگی والا، ابھی فاعفوا واصفحوا والا معاملہ ہے۔ ہاں، آپ جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جب مکی زندگی میں حکم آیا اذن للذین یقاتلون، یہ حکم آئے، صحابہ خوش ہو گئے، کیا آپ کو حکم مل گیا؟ تم نے ضابطے کی، اپنی ضابطی کریں گے، لیکن کب؟ 13 سال کے بعد جب مدنی زندگی میں گئے اور وہاں انصار مہاجر دونوں ملے، مائنس اور پلس، پازیٹیو نیگیٹو دونوں جب مل گئے، اب لائٹ چمک۔ صرف پازیٹیو سے کام نہیں چلے گا، نیگیٹو سے کام نہیں چلے گا، مائنس سے کام نہیں چلے گا، پلس سے بھی کام نہیں چلے گا، دونوں ملیں گے، عزت اور نصرت، اور امت میں قوت ہوگی، اس کے بعد حکم آئے گا۔ اب چلے گئے مدینی زندگی میں، اب قوت آ گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ تو کہا مولانا ذوق کے زمانے میں اسلام کا یہ رویہ تھا، یہ اسٹیپ تھا، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ابھی تو امت دین نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ بتاؤ جہاد کے لیے کیسے نکلیں گے؟ حضرت نے فرمایا صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ مولوی بوکھلا گیا، صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حضرت آپ فرما صحابہ کا مزاج یہ تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا مزاج کیا ہے، گھر پہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں گھر پہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب سن رہے ہو آپ لوگ؟ تو 3 چیزیں ہیں، عورتیں، بچے اور جانور۔ کون سی 3 چیزیں؟ میں بولوں زور سے رہی بات مردوں کی،
تو اللہ کے راستے میں نکل جاتے. یہ صحابہ کا مزاج تھا. گھر پہ عورتیں ہیں, گھر پہ بچے ہیں, تیسرے نمبر پر جانور ہے. اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں, ہم نہ عورتوں میں ہیں, نہ ہم بچوں میں ہیں, نہ ہم جانور میں, تو ہم ہے کون؟ لیکن امت کا ذوق دیکھو, اس درجے کا ذوق ہے کہ 10 کے لیے نکلنا مشکل ہے. اب اس پر جہاد ہو رہا ہوگا, اور اللہ کا حکم ہے وَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ, اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگے تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ ذوق کا حال ہے, اور وہ ذوق سے گزر رہی ہے, تو ذوق کے زمانے کا جو حکم ہے اسی کے مطابق چلا جائے گا. رہی بات جہاد کی, قتال کی, سنان کی, تو وہ تو قوت کے زمانے کا ہے, ابھی امت میں قوت آئی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ آپ اس کام کو ناکارہ نہ سمجھے, اس کام کو ناکارہ نہ سمجھے. حضرت نور اللہ مرکزوں نے پوچھا کہ سید صاحب آپ نے دیمک دیکھی ہے؟ اونجی, اردو میں دیمک کہتے ہیں, اپنی گجرا دیمک ہے اونجائی کہ اونجی. آپ نے اونجی دیکھی, آپ نے دیمک دیکھی؟ کہا کہ ہاں. دیمک کیا کرتی ہے؟ کہا دیمک جب لکڑوں کے اندر میں پڑتی ہے, اندر سے کھوکھلا پڑتی ہے, اب ڈھانچہ نظر آئے گا, پاؤں مارا ٹوٹ گئے. کیا دیمک نظر آتی ہے؟ کہا نہیں نظر آتی. کیوں نہ اندر میں گھسی ہوئی؟ خدا پاک کی قسم, اللہ نے اس دور میں جو کام شروع کروایا اللہ کے رسول کی توجہ سے شروع ہوا, الہامی کام ہے. یہ کام ایسا ہے جیسے دیمک لکڑی میں پڑتی ہے, نظر نہیں آتی, اس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں, لیکن یہی کمزور جانور یا کیڑا بڑے سے بڑے لکڑے کو کھا کر ختم کر دیتا ہے. اب ہاتھ لگا کر ٹوٹ کے گر جاتا ہے. اللہ نے اس کام کو شروع کروا کر کفر اور کفر کا نظام اور کفر کی سسٹم کے اندر میں دیمک ڈال دی ہے. اور مولانا اگر آپ کی زندگی باقی رہی, میری زندگی باقی رہی, تو ہم دیکھیں گے اگر ہم مر گئے تو قبر کے اندر میں دیکھیں گے کہ کفر اور اس کی سسٹم اس طرح سے ٹوٹ کر مجامد ہو جائے گی جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو مجامد کر دیا. تو دوستوں بزرگوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل کے دور اور زمانے کے اندر میں جن حالتوں سے ہم گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کام شروع کروایا. آپ کو معلوم نہیں, آپ محنت یہاں کرتے ہیں, آپ کام یہاں کرتے ہیں, لیکن کہاں ہوتے ہیں, کہاں اس کے اثرات پڑتے ہیں, اس کا پتہ تک نہیں چلتا. لیٹن امریکہ, یہ سارے ان کے ملک پورا ایک کانٹیننٹ ہے. سورینام ہے, ارجنٹینا ہے, اوروگوے ہے, وینزویلا ہے, چیلی ہے, ارجنٹینا ہے, برازیل ہے. یہ تمام کے تمام ملک ہے. ان ملکوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ عرب مہاجرین جو 16ویں صدی میں آئے تھے, ایران سے, عراق سے, سیریا سے, فلسطین سے, لیبنان سے, مصر سے, اکثریت مرتد ہو چکی. سنو, 400 سال کا زمانہ ہو گیا, کرسچن لڑکیوں سے شادیاں کی, پھر جو آنے والی نسلیں ہوئی وہ بدین کی کوئی محنت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہماری جماعتیں اکثر وہاں جاتی ہیں کیونکہ ہمارے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مانو گے 5 ملین لوگ ارتداد سے باہر نکلے, 50 لاکھ, اور اسلام میں داخل ہوا. نہ کوئی شیخ پہنچا, نہ کوئی شیخ الحدیث پہنچا, نہ کوئی تصوف و سلوک پر خاندان کوئی شیخ پہنچا. پہنچے تو یہ دعوت و تبلیغ ایک بھی سر پوچھ کرنے کو جانے والا. اور آج چیلی میں سب سے بڑا مرکز لیٹن امریکہ کا, کینیڈا, امریکہ اور لیٹن امریکہ کے بچے وہاں پڑھ جاتے ہیں. اور چیلی کا جو دارالعلوم ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے علماء وہاں چلاتے ہیں. انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے ہجرت کی, وہاں جا کر مقیم ہو گئے اور وہاں دین کا کام کرتے ہیں. سب سے بڑا مرکز وہاں بنا, مسجد بھی, مدرسہ بھی, خانقاہ بھی اور دعوت و تبلیغ کا بھی سب سے بڑا مرکز بنا. انگلینڈ کے اندر سے 2 سال پہلے وہاں کی گورنمنٹ رجسٹرار کو خط لکھا کہ ہماری چرچیں خالی ہو رہی ہے. انگلینڈ میں چرچیں خالی. اب جو انگلینڈ سے وہ بتائے اور کئی چرچیں بچ گئے, تو ان چرچوں کو خریدا کس نے اور کتنے بھی,
اور کیا کیا؟ رپورٹ برابر بنائی ہوئے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں شہروں میں جا کر انہوں نے سرو کیا 500 چرچ کھل بھی کی. کس نے خریدا؟ میاں بھائی نے، ہے نا مسلمان. 500 چرچ ان لوگوں نے خریدا جو 60 کے زمانے میں 1960 کے اندر میں مزدور کی حیثیت سے گئے تھے. لیبر انگلینڈ میں اکثر یہ جو ہمارے یہاں سے گئے، پاکستان سے گئے، بنگلہ دیش سے گئے ایسے لیبر فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. ایک ایک پار، ایک ایک پینی، ایک ایک پاؤنڈ جمع کیا، مسجد بنائے، مدرسے بنائے، دارالعلوم بنائے. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، 500 چرچوں کو خریدا مسلمانوں نے، مسجد بنائے، مدرسے بنائے، خانقاہ بنائے. ایسے نہیں بنا، کوئی شیخ نہیں پہنچا، تو سکھوں حدیث نہیں پہنچا، یہ تو بعد میں ہے. حافظ پٹیل صاحب 60 کے زمانے میں انگلینڈ کے اندر میں مقیم ہوئے، جو یوروپ کے امیر جماعت تھے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں احساسی کمتری نہ ہو، لگوٹا گرنتھی نہ ہو، انفیریٹی کمپلیکس نہ ہو. ارے یار ہم گس کرتے ہیں، ہم تعلیم کرتے ہیں، 3 دن کے لیے کرتے ہیں، کیا یار کچھ فائدہ تو نظر آتا نہیں ہے. لیکن آپ کیا جانو محنت کہاں ہوتی ہے، فائدہ کہاں ہوتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ایک انکریجمنٹ ملا. باقی دوسرے فضائل کی یہ باتیں وہ باتیں اب سنتے رہتے ہو، سنتے رہو. حافظ پٹیل صاحب جو وہاں پہنچے ہیں تو کئی جگہوں پر ایسا تھا جمعہ کی نماز سنڈے کو پڑھتے تھے. جمعہ نہ تو کام ہوئی فیکٹری میں جوانوں رہیوانہ رجا جمعہ کی نماز ٹھیک ہے. ارے سنڈے حضرت قدر کا حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر کہ حضرت یہاں دین پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، ہم کسی طرح سے سروائیو کریں گے لیکن خطرہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہے، وہ کیسے ٹک سکیں گے؟ کفر، شرک، الحاد اور فیشن اور فسق و فجور اس کی سونامی چل رہی ہے. بہ جائیں گے ہماری نسل ہے، ایمان کا بچانا مشکل ہے. اگر آپ اجازت ہے تو میں انگلینڈ چھوڑ کر مکتب پہ آ جاؤں دہلی نظام الدین، اور آپ کے مشورے سے زندگی بھر مرتے دم تک میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں. میں نے کہا نا میرے بھائیوں، ایک تو سرسری علم ہوتا ہے، ایک تحقیق ہوتی ہے. دور سے گھی تک پہنچنے میں ایک پروسیس درکار ہے. اس کو درکا جائے گا، پھر گرئی بنایا جائے گا، پھر وڑوڑا جائے گا، پھر مکھن ایک طرف ہوگی، چھاچ ایک طرف ہوگی، مکھن کو ٹاوا جائے گا، اس کے بعد گھی بنے گی. جس کے پاس سرسری علم ہے وہ صرف نور کو دیکھتا ہے، جس کے اندر میں تحقیق ہے اس نور کے اندر بھی تمام چیزوں کو پوشیدہ دیکھتا ہے. اس میں ملائی بھی ہے، اس میں دہی بھی ہے، اس میں چھاچ بھی ہے، اس میں مکھن بھی ہے، اس میں جمنا بھی ہے، اور اس میں گھی ہے، اس میں بکرا بھی ہے، سب نظر آتا ہے. حضرت نور اور فرماتے ہیں اللہ نے اس دور میں یہ کام ایسا نکالا، اس میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا. یہ دارالعلوم بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہ اصلاحات بھی ہے. ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے قربان کرتے ہیں اور کیسی محنت کرتے ہیں اور کیا نکالتے ہیں. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دی؟ ہم اور آپ ادھر کہتے رہے مولانا حبیب صاحب بہت اچھی فکر ہے، بہت اچھی سوچ ہے، آپ ایمان کی فکر کر رہے ہو، چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ابھی ہمارا بیٹا ہم نے کہیں بس یہ کہنے کا مہارو نہیں بنے حالات خراب تھے کہ پھر نہیں آ اور ان کا زمین سے 20 ایکڑ بیچی کام ایک پیٹرول پمپ بنائی کام تو سر آرام دی زندگی گزارو. اللہ نے کیا تذریعہ دیا، کیا تحقیق دی، حضرت نے کیا فرمایا. اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. حافظ صاحب ہمارے یہاں آتے تھے ساؤتھ افریقہ اور ہم بھی جاتے تھے انگلینڈ. حضرت سے ڈائریکٹ حضرت کی اپنی بات جو ہمارے ساؤتھ افریقہ اجتماع میں کہا. حضرت نور اللہ مرکز نے کیا فرمایا، ارے حافظ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. انگلینڈ اور یورپ چھوڑنا نہیں ہے، اب وہیں رہو، دین کو مقصد بناؤ، دین کو مقصد بناؤ، بننے کی محنت کرو، خود بھی بنو، دوسرے کے بنانے کے اوپر محنت کرو. میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں چیس ٹو چیس، فیس ٹو فیس، آئی ٹو آئی، ڈور ٹو ڈور دعوت کو عام کرو. مسجد نہیں ہے، مکان خریدو، جمع خانہ بناؤ.
ابھی صاحب یہود اور نصارہ چاہتے ہیں مکہ اور مدینہ کو لندن اور پیرس بنائے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، سننا ہمارا بات، کتنی بڑی بات اس محقق نے. یہود اور نصارہ چاہتے ہیں مکہ اور مدینہ کو لندن اور پیرس بنائے. اللہ نے اس کام میں، اس محنت میں، اس کی قربانیوں میں، بننے اور بنانے کی تاثیروں میں وہ حکمت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے. اس کام کو لے کر اگر امت اٹھ جائے گی، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ لندن اور پیرس میں مکہ اور مدینہ والی فضا قائم ہوگی. میں ہمارے ان نوجوان بچوں کو میں دیکھتا ہوں. ایک جگہ کے اوپر مجھے بلایا گیا ہے جو میں پرشن میں تھا. مولانا آج ہمارے بچوں نے قرآن ختم کیا تو آپ کو دعا کے لیے بیان کے نہیں جانا. میں سمجھا داروں کے بچے ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، مولانا ہوں گے. میں نے کہا یار وہ خود پڑھے لکھے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں بیان کرنے کی، دعا کرنے کا. اب مانو کہ نہیں میرے بھائیوں، 40 نوجوان، 40 جوان کھانا پورا بڑا ہوا، 40 نوجوان اسلامی لباس، امامہ، داڑھی، حافظ قرآن اور مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے تراویح پڑھائی. جب میں باری باری ان سے ملا تو کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی آئی ٹی کا سب سے بڑا یہ بن رہا ہے. حیران رہے گا، ایک بھی عالم نہیں اور ایک بھی دارالعلوم کا نہیں، سارے کے سارے یونیورسٹی کے ہمارے بچے. کیا تصور کر سکتے ہو یوروپ کا یہ حال؟ اٹلی کے اندر میں کرسچن کے بڑے بڑے پادری لوگ جمع ہوئے کہ ہماری چرچیں خالی ہو رہی ہے اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جو کرسچینٹی کا گھر ہے ویٹیکن، پاپا کو لرزا گیا. ہندوستان کے ایک گاؤں کا گجراتی بورا پاپا پوپ کو چیلنج دے رہا ہے. شیخ احمد دیدار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ترکیش کے بھی. پاپا پوپ ویٹیکن کیتھولک کا سب سے بڑا ہے، جیسا ہمارے امام الحرم ہوتے ہیں ویسا ان کا. وہ ان کو واسطہ مانتے ہیں عیسیٰ تک پہنچنے کا اور عیسیٰ سے اللہ تک پہنچنے کا. اتنا بڑا رتبہ ان کے نزدیک ہے پاپا پوپ کا. کبھی سوچا تھا ہندوستان کے گاؤں کا ایک انسان، ایک مورا انسان، ایک کھیتوں کا بیٹا جس نے 60 چوپڑی سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، خود بائبل کا ابیاس کیا، ابیاس کرتے 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 اس لیول کے اوپر پہنچ گیا. پاپا پوپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ چلو ویٹیکن اسکوائر کے اندر میں جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے، جیسے ہمارا حرم ہے، وہ چمن ہو جائے، ایک طرف تو ایک طرف نہ. اس کی ہمت نہیں ہوئی، انکار کر دیا. ابھی سوروس آئے جو امریکہ کا، جمی سواگت آیا جو امریکہ کا ہے، جو وہاں کا سب سے بڑا پادری مانا جاتا ہے. آپ مانو گے نہیں، 20 منٹ کے اندر میں ان کی دشا ہوا. اللہ کام لے رہا، محنت یہاں ہو رہی ہے. اس کے نفع اور نقصان اور اس کے نفع اور اس کے برکات کہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں. ان بچوں کو میں نے دیکھا، وہ تو الگ بات ہے. وہاں مردوں کے لیے پروگرام ہوتے ہیں میرے دوپہر میں، تو یونیورسٹی کی لڑکیوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بیان کرتے ہیں، بیان میں ایک ٹاپک کھول کے یہ بیان تو ہم سن چکے. نماز کے فضائل ہم جانتے ہیں، روزے کے فضائل ہم جانتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہمارے لیے ہفتے کے اندر میں یا 2-3 دن کے بعد ایک مجلس ہو جس میں ہم سب یونیورسٹی کی لڑکیاں ہوں، اور جو ہمارے سوالات ہیں ان سوالات کا آپ جواب دیں. جس قوم میں ہم رہے ہیں، جس ماحول میں ہم رہے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں. تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان بولتے ہیں. It's not compared with the time and with the situation and with the circumstances. حالات کا مقابلہ کرنے کی اور چیلنج کا مقابلہ کرنے کی اسلام میں طاقت نہیں ہے. ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس تو ایسا نہیں. اچھا ٹھیک، تو ہمارے سوالوں کو تیار کر کے لاؤ کہ کتنے سوال آتے ہیں. میں بیٹھتا ہوں ان کو میں سمجھا. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مولانا اسلام کا ریوائول کیسے ہوگا؟ ہاؤ اسلام از گوئنگ ٹو رائٹ؟ واٹ ول بی دی رینیسانس آف دی اسلام آفٹر آل دس ڈسٹرکشن؟ اسلام اور مسلمان کو ان لوگوں نے ڈسٹریکٹ کر دیا ہے، مسلم ممالک کو توڑ پھوڑ کے فنا کر دیا ہے.
عراق کو دیکھو، صومال کو دیکھو، لیبیا کو دیکھو، سودان کو دیکھو، سیریا کو دیکھو، فلسطین کو دیکھو، افغانستان کو دیکھو، پاکستان کو دیکھو، بنگلہ دیش کو دیکھو، ان تمام مسلم ممالک پر ایسی اذکاریں پڑ رہی ہیں، اور جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جب مائنورٹی کے اندر میں ہے، وہاں کی حالت کو دیکھو، جیسے ہمارا ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ تو کہا اتنی بڑی ذلت کے بعد، اتنی بڑی پستی کے بعد، اتنے بڑے ڈاؤن فال کے بعد رینیسانس کیسے ہوگا؟ اس کا رائز کیسے ہوگا؟ اس کا اجاڑ کیسے ہوگا؟ یہ عمر کیسے آئے گی؟ اکارڈنگ ٹو دا ظاہر از انبلیویبل۔ جو حدیث میں ہم سنتے ہیں، قرآن پاک میں ہم سنتے ہیں، تین دن پوری دنیا میں پھیلے گا اور تمام قوم پر یہ غالب آئے گا، ہر کچے پکے مکان، اور جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجے۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ اب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے جواب دو گے؟ ہلکا قصور نہیں ہے۔ حضرت یوسف فرماتے تھے کہ امت میں ابتدال ذہنی آ چکا ہے، دماغ کے اندر ایسی سوچ کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اگر ہے تو اس کی کیا طاقت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ تو پہلے ابتدال ذہنی آتی ہے، پھر ابتدال عملی آتی ہے، اور اخیر میں حقیقی ابتدال ہو جاتا ہے، لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم لوگ جب ویسٹ انڈیز میں گئے تو وہاں پر ایک آدمی نے بتایا کہ بھائی فلاں آدمی کے لیے آپ خاص دعا کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی، خاص دعا کی وجہ کیا؟ بیمار کرے؟ بیمار نہیں، اس جزیرے میں 5,000 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے، 5,000 لوگ۔ اب سننا آپ کہا ٹھیک ہے، تو خوشی کی بات، اس میں دعا کیا کرنی؟ کہا کہ نہیں، جس کی محنت اور قربانی کی وجہ سے 5,000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، اور جو حالات آج آ رہے ہیں اس اعتبار سے اسلام پہ چلنا مشکل ہے، اسلام میں اس کا حل نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ 5,000 جس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے آج اسلام سے وہ محروم ہو گئے۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے اندر میں پیدا کیا جائے، بننے کی بنیاد ڈال دی جائے، ایک بار بنیاد بن جاتی ہے۔ حضرت جی کیا فرماتے تھے کہ اس کی فکر نہ کرو، کبھی تم اتنا مضبوط نہیں ہے اور اتنا طاقتور نہیں ہے، ارے کم از کم صورت تو بنا دو۔ کیا فرمایا؟ بولو، بات ختم کر دیں گے، ہم لوگوں کی طرف سے اللہ نے اچھی بات بھی کہا۔ حضرت فرماتے ہیں آپ اس کی فکر نہ کرو، صورت بنتی ہے، صورت بنا دو، حقیقت آ جائے گی۔ حقیقت سے پہلے صورت آتی ہے اور روح سے پہلے صورت آتی ہے۔ اور حضرت نے بڑی تحقیق کی بات فرمائی کہ دیکھو، ماں کے پیٹ میں پہلے صورت بنتی ہے، روح بعد میں آتی ہے، جیسی صورت بنے گی ویسی روح آئے گی۔ عورت پریگننٹ ہے، اب پریگننٹ ہو گئے، اب کوئی آدمی کسی کے پاس جائے کہ حضرت دعا کرو، کیا دعا کرا گے؟ ابھی بھی حاملہ ہے، ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے۔ حضرت بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خطرہ لگتا ہے کہ کتا بلا نہ آ جائے۔ حضرت جی نے ایسی مثال دی ہے تاکہ آپ لوگوں میں لگوٹا گرنتھی نہ آ جائے، انفیریٹی کمپلیکس نہ آ جائے۔ ان شکلوں سے، ان صورتوں سے کیا ہوگا؟ ان شکلوں صورتوں سے کیا بنے گا؟ کہا پہلے شکل بنتی ہے، پہلے صورت بنتی ہے، جیسی صورت ہوگی ویسی روح آئے گی۔ عورت کے پیٹ میں بچے کی صورت بنی، روح کس کی آئے گی؟ جانور کی آئے گی یا انسان کی آئے گی؟ بولو بولو بولو، انسان کی آئے گی۔ کیوں انسان کی روح کیوں آئی؟ اس لیے کہ صورت انسان کی بنی، محمد عربی والی شکل بنی، محمد عربی والی صورت بنی، صحابہ والی شکل اور صورت بنی، اکابروں والی شکل اور شکل بنی۔ خدا پاک کی قسم کھا کر حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات کی قسم حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، روح بھی محمد نبی والی آئے گی، روح بھی صحابہ والی آئے گی، روح بھی اولیاء والی آئے گی، روح بھی سلف صالحین والی آئے گی۔ اور اگر کسی کا کتا اور بلا، اس کی جو کتی اور بلی ہے وہ اگر پریگننٹ ہے اور جا کے حضرت دعا کرو کہ اچھا سا لڑکا آ جائے، یہ ہماری بلی ہے، یہ ہماری بھینس ہے، یہ ہماری گائے ہے، اس کو بچہ آنے والا ہے، اگر دعا کر دو چاند سا مکھرا والا لڑکا آ جائے تو مولانا کیا کہے گا؟ تو پاگل ہے، یہ بھینس ہے، بھینس دینے کی تو کیا آئے گا؟ پارا یا پانی، گائے دینے کی تو کیا آئے گا؟ بچڑا یا بچڑی۔
कुत्ती जनेगी तो क्या आएगा, कुत्ता या कुत्ती। बिल्ली अगर जनेगी तो क्या आएगा, बिल्ला या बिल्ली। इंसान की उम्मीद आप नहीं रख सकते। क्यों? सूरत जानवर की बनी, रूह जानवर की। या सूरत इंसान की बनी, रूह इंसान की होती। मोहम्मद अरबी वाली सूरत बना, मोहम्मद अरबी वाली शक्ल बना लो। फातिमा ज़हरा वाली शक्ल और सूरत हमारी बहू बेटियों को दे दो। राजा बसरी वाली शक्ल और सूरत हमारी बहू बेटियों को दे दो। फिर आप देखो, हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, अहमद शाह कश्मीरी पैदा होगा, हज़रत यूसुफ, हज़रत इलियास जैसे पैदा होंगे। हर दौर और ज़माने में अल्लाह का वादा है वैसे लोगों को भेजेगा कि जो उम्मत की बिगड़ी हुई बिगड़ी को बना देगा और कस्सी को किनारे के ऊपर लगा देगा। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है इस वक्त मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये कि हमारी शक्लों और सूरतों की भी फिक्र न करें। पहले प्रोसेस में यही होता है, जैसे दूध आता, बाद में मेहनत होती है, मेहनत होती है तो फिर उसमें ये सारी चीजें बनती है। पहली शक्लें बनती है, पहली सूरतें बनती है। हमारी शक्लों और सूरत को मोहम्मद अरबी वाली कर दो, साहबा वाली कर दो, सनद सालिहीन वाली कर दो, अकाबिर उम्मत वाली कर दो, जो हमारे लिए हमारे अकाबिर मेहनत कर करके गए हैं। मेरे भाइयों, इसी में अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी रखी है। तो अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में कह दिया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। तुम नहीं बदलोगे, मैं नहीं बदलूंगा। तुम बदल गए, तुम्हारी शक्लों को बदला, तुम्हारी सूरतों को बदला, तो याद रखो तुम्हारी रूह को भी मैं ऐसी बदल दूंगा कि जिस जगह से तुम गुजर जाओगे वहां बरकत से बरकत बनते जाएंगे। जहां तुम्हारी नजर पड़ जाएगी वहां की जिंदगियां बना जाएगी। जहां तुम बैठ जाओगे वहां पर अल्लाह ताला हिदायत की लहरों को खोल देगा। और मौलाना रूमी कहते हैं, 1 घंटा अगर कोई आग के ऊपर बयान करे तुम्हारे अंदर में गर्मी पैदा नहीं होगी। 1 घंटा अगर बर्फ के ऊपर कोई बयान करे तुम्हारे अंदर में ठंडक नहीं आएगी। क्यों? कि ये बात है, हकीकत नहीं है। लेकिन आज की अपडेट यहां डाल, आप कुछ बोलती है कभी मिलेगी। बर्फ की लादी ला के रख दो, बर्फ कुछ बोलता है? नहीं बोलता। ठंडक मिलेगी न, बर्फ बोलता है न आग बोलती है। लेकिन हकीकत को क्या है, पहले सूरत होगी, मेहनत होगी, कुर्बानियां होगी। अल्लाह ताला सूरत से हमारे अंदर में हकीकत पैदा करेगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर में रूह पैदा करेगा। फिर जहां भी आप निकल गए आपके चेहरे को देखकर वो लोग कहेंगे कि यार आधा होना, दिस इज द ट्रूथ। हक यही है, इस्लाम यही है। आज यूरोप और अमेरिका में कलक है, अफसोस है, घुटन है, चैन नहीं है। मेजोरिटी जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुसलमान हुए यूरोप और अमेरिका में, उनका जब इंटरव्यू लिया गया सबकी एक बात कॉमन आई कि वी वर लुकिंग फॉर पीस, वी हैड नो पीस इन आवर लाइफ, वी फाउंड द पीस इन इस्लाम। हमारी जिंदगी में चैन नहीं था, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं था, हमारी जिंदगी बेमजा थी, हमारी जिंदगी पर मजा थी। हम इस्लाम लाए, हम इस्लाम को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ा, अल्लाह अल्लाह के रसूल के कलमे को हमने पढ़ा, उसकी जिंदगी को हमारी जिंदगियों में उतारा। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। जहन्नम से हम जन्नत के तरफ आ गए। और अफसोस की बात है मेरे भाइयों, हम जन्नत से जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। वो जहन्नम से जन्नत में आ रहे हैं और हम जन्नत से जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ी अंग्रेज की एक सेलिब्रिटी इस्लाम के अंदर में दाखिल हुई, यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसको लेक्चर के लिए बुलाया गया। हमारी औरतें जब आई तो ऐसा पहलवेज पहनकर आई कि खुद औरत शर्मा गई। ये हिजाब के अंदर में, ये पर्दे के अंदर में और महरम के साथ आई। उनको इंटरव्यू में पूछा कि तुम्हें हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा मुझे बड़ा अफसोस हो, यूरोप और अमेरिका और यहूद और नसारा की गलाजत को, नापाकी को, नजासत को हमने ठोक दिया। तुम चाह रही, हमने इसको ठोक दिया। मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरे चेहरे पर पर्दा। मैं इतनी दीनदार नहीं, ईमानदार नहीं, मैं ताजा ताजा मुसलमान हूं। फातिमा ज़हरा जिंदगी में इंसान तो क्या बल्कि आफ्ताब भी उनका सर नहीं देख सका, उसके बालों को नहीं देख सका, कभी जिसके सर के ऊपर से दुपट्टा नहीं हट सका। और जो इतनी पाक दामत है वो तो फातिमा ज़हरा थी। उसके बाद की जितने भी हमारे बड़े बड़े अकाबिरों और उनके घरों के अंदर भी जो तालीम और तरबियत की जिंदगी थी। मेरे भाइयों, आज की हमारी शादियों को देखो, आज हमारी बहु बेटियों को देखो। यहाँ शादी है, अब जाके देख लेना, हमारी बेटियां आती है, ये हमारी है। हम ये ना समझे कि ये है, ये हमारी है। उस तरह वाली भी हमारी है, इस तरह वाली भी हमारी है, यूपी वाली भी हमारी है, मद्रास वाली भी हमारी है, हैदराबाद वाली भी हमारी है। ये सब उम्मत है। क्या ये कबाब अपनी बेटी को ऐसे हालत में देख सकता है?
شادی معلوم نہیں ہوتی کہ یہ شادی ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالی ووڈ کی ایک فیشن پریڈ چل رہی ہے. ہر ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کیسے کیسے جلوے کرتی ہے، کیسے بالوں کو بناتی ہے. پر بھائیوں پھر آپ بتاؤ کہ آپ کون سی شکلیں بنا رہے ہو، آپ کون سی صورتیں بنا رہے ہو. یاد رکھو بڑے حضرت فرما کرتے ہیں جیسی شکل ہوگی جیسی صورت ہوگی روح بھی ویسی ہے. اللہ کے رسول والی صورت بنائی، خدا پاک کی قسم وہ روح ہمارے اندر میں آئی. فاطمہ زہرا والی شکل اور عائشہ صدیقہ والی شکل اور حفصہ والی شکل، ام حبیبہ والی شکل ہماری بہو بیٹیوں کی بنے گی. خدا پاک کی قسم وہ والی روح آ جائے گی. پھر ان کی گود پہ پڑھنے والے صلاح الدین ایوبی ہوں گے، محمد قاسم ہوں گے، طارق بن زیاد ہوں گے، انور شاہ کشمیری ہوں گے، حسین احمد مدنی ہوں گے، اشتیاق اور یوسف ہوں گے. پھر آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ اس کفرستان کے اندر میں اسلام کی. مجھے معاف کرنا، پورا وقت میں نے لے لیا. یہ میرے دل کی پکار تھی. میں شادیوں میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑا رونا ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کہاں یوروپ اور امریکہ ماحول اتنے فساد کے باوجود وہاں پر شادیاں کتنی سمپل ہوتی ہے. جو انگلینڈ میں گئے، امریکہ میں گئے، ان کو جا کر وہاں شادیاں بڑی سمپل ہو جاتی ہے. کیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بولتے نہیں ہو؟ کیوں تم خاموش ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ملتی تفریح دیتی. آج ہماری مسجد کے اندر میں کشمیر سے مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں. اس مدرسے میں ہم گئے بھی ہیں، ہمیں دکھا دیے ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ سے جو کچھ سکے آپ. السلام علیکم.